صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان المبارک سے ایک دو دن پہلے ایک خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت اور رمضان کے مختلف فضائل بتایا کرتے تھے۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان المبارک برداشت کا مہینہ ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے معانی اور مفاہیم کا پورا ایک سمندر ہے۔ بالکل تو رمضان المبارک جیسے پہلے بھی بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ عبادات کا سیزن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا ایک سیزن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک انسان کے لیے ایک جو ہے وہ ایک ٹریننگ کا پیریڈ بھی ہے۔ یقیناً پرسنل ڈیولپمنٹ ہو گئی، یا جو ہے وہ سیلف امپروومنٹ کا یہ مہینہ ہے یہ، جی، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بنائے، جی، اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور شخصیت سازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں ان میں ایک مشکل ترین کام جو ہے وہ شخصیت سازی ہے۔ یقیناً اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی چیزیں بھی رکھی ہیں، اچھے جذبات بھی رکھے ہیں، برے جذبات بھی رکھے ہیں۔ جی، سورۃ الشمس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 8-10 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا، قد افلح من زکاہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ انسان کے اندر ہم نے اچھے جذبات بھی رکھے ہیں، برے جذبات بھی رکھے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو صاف کرنا، اور پیوریفیکیشن جو ہے وہ تزکیہ کی میننگ ہے۔ تو اپنے اندر جو ہے وہ اچھے خیالات، اچھے جذبات پیدا کرنا اور اپنی شخصیت سازی، یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ اور انبیاء کے بھی جتنے مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4-5 بیان کی ہیں مختلف آیات کے اندر، ان میں ایک اہم ترین مقصد جو ہے وہ تزکیہ بھی تھا، یعنی شخصیت سازی۔ انبیاء جو ہے وہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ شخصیت سازی کا ہے، اور شخصیت سازی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک اہم ترین پہلو ہے صبر اور برداشت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان المبارک کا مہینہ برداشت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، انسان جب تک اس دنیا کے اندر زندہ ہے تو اس کو اس کی طبیعت کے مخالف اور اس کے مزاج سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں دیکھنے کو بھی ملیں گی، اور بہت ساری چیزیں سننے کو بھی ملیں گی۔ انسان چاہے اپنے آفس کے اندر ہو، گھر کے اندر اپنی فیملی کے درمیان بیٹھا ہو، دوستوں کے درمیان بیٹھا ہو، یا کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی سچویشن کے اندر ہو، کسی بھی مومنٹ کے اندر ہو، یا کسی بھی گیدرنگ کے اندر ہو، ہر لمحے اس کو اس کے مزاج کے خلاف چیزیں سننے کو بھی ملیں گی اور دیکھنے کو بھی ملیں گی۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ اب انسان نے کیا کرنا ہے؟ اگر انسان ہائپر ہونا شروع ہو جائے، اس کے اندر برداشت کی کمی ہو، بردباری نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ انسانی سوسائٹی کے اندر سروائیو نہیں کر سکتا، رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہی۔ تو انسانی سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے برداشت اور صبر بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آپ کے لیے نہ گھر میں جگہ ہوگی، نہ آفس میں جگہ ہوگی، نہ روڈ پہ جگہ ہوگی، نہ کسی اور جگہ پہ۔ ایسا ہی۔ جس کے اندر برداشت اور صبر ہے وہی انسانی سوسائٹی کا پارٹ بن سکتا ہے، اور جس کے اندر صبر اور برداشت نہیں ہے اس کے لیے تو جنگل ہے، وہ جنگل کے اندر جو ہے وہ رہے۔ تو صبر اور برداشت انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور جب تک انسان زندہ ہے اس کو اس کے مزاج کے خلاف بہت ساری چیزیں دیکھنے کو بھی ملیں گی، ہر لمحے ملیں گی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سننے کو بھی ملیں گی، اور ان سب چیزوں کا علاج جو ہے وہ صبر ہے۔ اور صبر سیکھنے کے لیے، صبر اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ دیا ہے۔ صبر ایک انسانی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خیال میں جتنی بھی اچھی صفات ہیں انسان کی، جتنے فضائل صبر کے بیان کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، اتنے صبر اور برداشت اور صبر کے علاوہ کسی اور انسانی اچھی صفت کے فضائل نہیں بتائے گئے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا بشر الصابرین، آپ تو صبر اور برداشت کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ بشر، خوشخبریاں سنائیں، اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں، اور یہ صرف آخرت کی خوشخبریاں نہیں ہیں، دنیا کے اندر بھی اچھا رہنے کے لیے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جس کے اندر صبر اور برداشت ہوگا وہی انسانی سوسائٹی کے اندر سروائیو کر سکتا ہے، اور جس کے اندر صبر اور برداشت نہیں ہوگا اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جنگل کا راستہ پکڑے اور انسانی آبادی سے جو ہے وہ ہٹ کر زندگی گزارے۔ تو بشر الصابرین، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سناؤ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو تو بلا حساب
و کتاب اجر سے نوازیں گے۔ بے شک۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والے تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ بے شک۔ ہر انسان اللہ کو اپنا محبوب بنانے کے چکر میں اسی کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اسی کے لیے جو اسٹرگل کر رہا ہے، اسی کے لیے محنتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، لیکن جس آدمی کے اندر صبر ہو، برداشت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور صبر کے سلسلے میں جو وہ آخری پوائنٹ یہ ذکر کروں گا کہ صبر کے علماء نے جو ہے وہ 3 معنی لکھے ہیں۔ اس کی 3 میننگز ہیں۔ سب سے پہلا معنی تو یہ ہے کہ ویسے تو صبر کی جو اصل لٹرلی جو اس کی میننگ ہے وہ تو ہے برداشت اور جو ہے وہ رکنا، اور ویسے اس کی 3 معنی علماء نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلا معنی ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا یہ بھی جو ہے وہ صبر کے اندر آتا ہے۔ آپ کے اندر جو ہے وہ برائی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، لیکن آخرت کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آپ اپنے نفس کو برائی سے روکیں، گناہ سے روکیں۔ جیسے حرام، جیسے رشوت کے جو ہے وہ آپ کے سامنے 2 کروڑ روپے آئیں تو بڑی کشش ہے اس کے اندر، لیکن اگر آپ اپنے نفس کو روکیں گے تو یہ جو ہے وہ صبر ہے۔ اور کوئی جو ہے وہ آپ کے زیر دست ہے، آپ کے جو ہے وہ نگرانی کے اندر کوئی آدمی جو جی رہا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچے ہوں، آپ کی وائف ہو، یا باہر آپ کے ملازم ہوں، اور وہ کوئی آپ کی طبیعت کے خلاف کام کریں تو آپ ان کے اوپر جو ہے وہ غصہ کر سکتے ہیں اور اپنا جو برے جذبات ہیں ان کا آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ برداشت کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو صبر کا ایک معنی بھی ہے۔ تو برائیوں سے بچنا یہ صبر کا پہلا معنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے الصبر علی الطاعات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادات کے اوپر جمنا، یہ صبر کا جو ہے وہ دوسرا معنی ہے۔ جمنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پابندی سے اللہ کے فرائض، اللہ کی ڈیوٹیز اور اللہ کی عبادات کو سر انجام دیں۔